السلام علیکم ڈاکٹر فاروق نسیم بٹی، خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، میل سیکشول ڈسفنکشن یا جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری یا نامردی کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میل سیکسول ڈسفنکشن، جس کو مردانہ جنسی کمزوری یا مردانہ نامردی یا مردانہ کمزوری بھی کہتے ہیں، یہ ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں کوئی بھی جنسی کمزوری یا جنسی مسئلہ شامل ہے۔ جنسی کمزوری نامردی بھی اس کو کہتے ہیں یا جنسی مرض بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو جنسی امراض شامل ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 تو ای ڈی جس کو کہتے ہیں اردو میں ہمارے نامردی بھی، عضو خاص میں سختی نانا اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے پری میچور ایجیکولیشن جس کو کہتے ہیں کہ صورت انزال کے وقت سے پہلے منی کا اخراج ہو جانا، جو دونوں میاں بیوی کی وہ ڈسٹرب کرتا، ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا۔ اور جو پہلے میں نے بتایا تھا ای ڈی میں اس کے لیے عضو خاص میں تناؤ نہیں آتا، یا اگر تناؤ آتا ہے تو برقرار نہیں رہتا کہ وہ میاں بیوی ازواجی عمل یا سیکسول انٹرکورس کو مکمل کر سکے۔ تیسرے نمبر پہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ اس میں دل نہیں کرتا ہسبینڈ کا وائف سے سیکسول انٹیمیسی کے لیے، جنسی تعلقات کے لیے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے کہ ڈیلیڈ ایجیکولیشن، کہ اس میں جو ازواجی عمل کے دوران جو خاوند ہے مرد ہے وہ فارغ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کے کمپریہنسو ٹرم ہے میل سیکسول ڈسفنکشن۔ اس کی دو مین اقسام ہوتی ہیں: سائیکوجینک میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن اینڈ میل آرگینک سیکسول ڈسفنکشن۔ ڈاکٹر صاحب، نفسیاتی جنسی کمزوری یا سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن کو جسمانی جنسی کمزوری یا آرگینک سیکسول ڈسفنکشن سے کیسے الگ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیکوجینک میل سیکسول ڈسفنکشن یا مردانہ نفسیاتی جنسی کمزوری یا نامردی میں اگر میں مریض یا مرد جو ہے وہ سیلف سٹیمولیشن یا مجزنی کے دوران اس کو عضو خاص میں جو ہے سختی یا اریکشن ٹھیک آ جاتی ہے، صبح کے وقت بھی کبھی یا اکثر اس کو جو عضو خاص میں سختی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمر عام طور پہ 40 سال سے کم ہو مریض کی، اس کو کوئی شوگر بلڈ پریشر نہ ہو، اور کسی بھی مرض کے لیے ریگولر میں کہ ہمیشہ کے لیے دوائی نہ دے رہا ہو، تو اس میں جو سائیکوجینک میل سیکسول ڈسفنکشن یا میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن ہوتا ہے۔ ہسٹری سے میں نے کہا کہ خود ماسٹربیشن یا ہاتھ سے کرنے سے اگر اریکشن آ جائے، صبح کو ہوشیاری آئے، عمر 40 سال سے کم ہے، کوئی بیماری جس کے لیے باقاعدگی سے اس کو دوائی لینا پڑے وہ نہ ہو، اور نہ دوائی لے رہا ہو، جیسے شوگر بلڈ پریشر یا کوئی سیکیٹرک النس یا اور کوئی مرض جس کے لیے، تو اس میں اگر میاں بیوی کے ازدواجی تعلق میں کوئی مسئلہ ہے، اریکشن نہیں آتی، ٹائم نہیں لگتا، دل نہیں کرتا، تو پھر اس میں سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آرگینک سیکسول ڈسفنکشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کہ آرگینک سیکسول ڈسفنکشن میں یہ ہوتا ہے کہ عمر عام طور پہ 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے، شوگر بلڈ پریشر یا اور کسی مرض کے لیے ریگولر ادویات پیشنٹ مریض جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، اور اس میں صبح کے وقت اریکشن نہیں آتی، ہاتھ سے بھی اگر سیلف سٹیمولیشن یا ماسٹربیشن کرے اس میں بھی اریکشن نہیں آتی، تو اس میں فزیکل کاز ہوتی ہے النس کی نا، آرگینک میں جیسے ڈائبٹیز ہے اور دوسری کوئی النس ہو سکتی ہے۔ تو ان مریضوں کو اس طرح ہسٹری سے عام طور پہ اس طرح ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پرفارمنس انگزائٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ پرفارمنس انگزائٹی ان سیکس یا سے مراد یہ ہے کہ مرد یا خاوند عمل زوجیت یا سیکسول انٹرکورس کے دوران شدید پریشانی یا خوف میں مبتلا ہوتا ہے،
کہ وہ اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکے گا یا اس کی توقع کے مطابق سیکسول پرفارمنس نہیں ہوگی۔ سیکسول پرفارمنس یا پرفارمنس انگزائٹی مرد و خواتین دونوں میں ہو سکتی ہے۔ مردوں میں جو ہے سیکسول پرفارمنس انگزائٹی کی وجہ سے ریکشن میں پرابلم ہوتا ہے، ٹائم جلدی فارغ ہونے کے بعد اپنا ڈیزائر میں پرابلم آتا ہے، جب کہ خواتین میں جنسی عمل کی طرف رغبت نہ ہونا، ان کی لوبریکیشن یا جنسی عمل کے دوران پانی نہ ہونا اور فراغت نہ ہونا یا پین ہونا یہ شامل ہوتا ہے۔ پرفارمنس انگزائٹی ان سیکس سے مراد ہے کہ مرد یا خاوند عملی زوجیت یعنی سیکسول انٹرکورس یا سیکسول انٹیمیسی کے دوران شدید پریشانی یا خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ سیکسول انٹرکورس مکمل نہ کر سکے گا یا اپنی بیوی کی جو توقعات ہیں یا اس کی خواہش ہے اس کو پورا نہ کر سکے گا، اور یا جو اس کے اپنے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ کس طرح پرفارمنس ہو تو ٹھیک ہے، وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا۔ یہ جو پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے دونوں مرد اور خواتین میں ہو سکتی ہے۔ مردوں میں اس کی وجہ سے ای ڈی یعنی کہ عضو خاص میں تناؤ نہ آنا، صورت انزال اور یا فارغ نہ ہونا اور خواہش کی کمی ہو سکتی ہے۔ خواتین میں اس کی وجہ سے جنسی عمل کو دل نہ کرنا، اراؤزل یا جنسی تحریک نہ پیدا ہونا، جس کی وجہ سے جو وجائنا میں جو پانی ہوتا ہے وہ نہیں آتا، سیکسل انٹرکورس کے درمیان پین ہوتی ہے، ازواجی عمل کے دوران عورت ہے وہ ازواجی عمل سے مطمئن نہیں ہوتی، اس طرح سے علامات پیدا ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب پرفارمنس انگزائٹی ان سیکس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ پرفارمنس انگزائٹی جو ہے یہ بیسک پیتھالوجی ہوتی ہے میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن میں۔ اس کی وجوہات میں پاکستان جیسے مسلم معاشرے میں مشتنی یا ہاتھ سے فارغ ہونا جس کو ماسٹربیشن کہتے ہیں، اس کے بعد مردانہ جنسی کمزوری کا خوف اور گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کے بار بار ہونے سے سیکسول نیروسس پیدا ہوتی ہے جو کہ سیکسول ڈسفنکشن اور پھر پرفارمنس انگزائٹی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2، زیادہ اور غلط طریقے سے مجتنی سے بھی مردانہ کمزوری یا امپوٹنس یا سیکسول ڈسفنکشن کا خوف پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی پرفارمنس انگزائٹی کی وجہ بن رہا ہے۔ ماضی میں جنسی عمل نہ کر سکنا یا پرفارمنس فیلور کبھی وائف کے پاس یا سیکسول پارٹنر کے پاس سیکسول انٹیمیسی انٹرکورس کے لیے گیا کوئی فرد یا مرد اور وہاں وہ پرفارم نہ کر سکا تو وہ پھر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے اور وہ پھر اس کو پرفارمنس انگزائٹی جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے۔ اپنی بیوی یا سیکسول پارٹنر کی طرف سے جنسی کارکردگی یا سیکسول پرفارمنس کو پرکھنے کا ڈر کہ وہ اس کو اسیس کرے گی کہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا، اور اگر نہیں ٹھیک کیا تو وہ ناراض ہوگی اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی پرفارمنس انگزائٹی پیدا کرتا ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلقات اگر کشیدہ ہوں، ان میں ایموشنل اٹیچمنٹ نہ ہو تو وہ بھی ایک اس کی کاز ہوتی ہے پرفارمنس انگزائٹی کی۔ میاں اور بیوی میں جو کمیونیکیشن ہے وہ آپس میں جو روابط ہیں وہ فزیکل، ایموشنل یا عام گھر کے معاملات میں اس میں اگر وہ اس میں ہم آہنگی نہ ہو تو وہ بھی پرفارمنس انگزائٹی کا سبب بنتی ہے۔ جنسی کارکردگی یا سیکسول فنکشن پر دوستوں کی طرف سے غلط معلومات کہ ٹائم اتنا لگتا ہے، میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہوں، گھنٹہ ٹائم میرا ہوتا ہے، یا اریکشن کے بارے میں وہ غلط معلومات کہ کتنی مرتبہ پرفارم کر لیتا ہوں، اور خود میں جو معیار بنا لیتا ہے کچھ لوگ کہ بھی اس طرح میں کروں پرفارم، اور عام طور پہ وہ جو ریفلیکس موویز پہ دیکھتے ہیں وہ نارمل بیہیویئر نہیں ہوتا سیکسول، وہ اس میں کوئی میڈیسن کے استعمال سے کچھ کیمرہ ٹرک سے وہ انہوں نے اس طرح اس کو کیا ہوتا، لیکن جو نوجوان ہیں اس کو وہ پھر اپنا سٹینڈرڈ یہ بنا دیتا ہے کہ اگر ایسے کروں گا تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں چیزیں دوستوں کی طرف سے جو غلط معلومات سیکسول پرفارمنس کے بارے میں، اریکشن ٹائم کتنی مرتبہ انٹرکورس کر سکتا ہے، یہ جو ہے
یہ بھی چیزیں جو ہیں جب وہ اس طرح نہیں کرتا جو اس کے ذہن میں ان کو بتایا گیا ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی پرفارمنس انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. ایکیوٹ سٹریس یا انگزائٹی بھی پرفارمنس انگزائٹی کا باعث بنتی ہے. فزیکل فیکٹر میں شوگر، بلڈ پریشر، سائکیٹرک النس کے لیے ریگولر دوائیوں کا استعمال یا اور بھی کسی بھی مرض کے لیے دوائی کا استعمال جو ہے وہ بھی سیکسول ڈسفنکشن یا آرگینک سیکسول ڈسفنکشن کاز کرتا ہے اور وہ پرفارمنس انگزائٹی بھی ساتھ پیدا کرتا ہے. اس لیے یہ جو آرگینک سیکسول ڈسفنکشن میں بھی جو سائیکوجینک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے اپنی جو انفارمیٹیو ویڈیوز میں پہلے بتا چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب سیکشل پرفارمنس انگزائٹی کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ پرفارمنس انگزائٹی جو کہ جنسی عمل کے دوران ہوتی ہے اس میں 3 طرح کی علامات ہوتی ہیں. ایک جسمانی علامات، دوسرا ایموشنل اور تیسرا سیکسول فنکشن کے متعلق جو جنسی عمل کے دوران. جو جسمانی فزیکل ہوتی ہیں علامات، اس میں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، پسینہ آتا ہے جب میاں بیوی کٹے ہوتے ہیں یا جنسی عمل شروع کرتا ہے ہسبینڈ تو اس کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آ جانا، جسم کانپنا، جنسی عمل یا سیکسول انٹرکورس سے پہلے متلی یا قے کا آنا اور اس طرح کی کیفیت محسوس ہونا یہ شامل ہے. نمبر 2 پہ جو ایموشنل ہے اس میں جو ہسبینڈ ہے یا مرد ہوتا ہے اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وائف کے پاس جنسی عمل کے لیے جانے سے گریز کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے کہ سیکسول ایکٹیویٹی کو، اور انسان اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے کہ وہ اس کو اب خود کو نامرد سمجھوں کہ اس کا نام ہی نامردی یا جنسی کمزوری کا جو اردو میں نام ہے نامردی. نامردی ہوتا ہے کہ وہ بندہ نہیں ہے، تو وہ اس کو وہ لاٹ آف جو ہے نا سائیکو اس کے سائیکولوجیکل پرابلمس پیدا کر کے اندر سے توڑ دیتا ہے یہ مسئلہ. باقی جو سیکسول ڈسفنکشن میں مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ عضو خاص میں پرفارمنس انگزائٹی کی وجہ سے عضو خاص میں تناؤ نہیں آتا یا برقرار نہیں رہتا، یا اگر کچھ برقرار رہتا ہے تو وہ فارغ جلدی ہو جاتا ہے. اور وقت سے پہلے انزال یعنی کہ 2 مین علامات پیدا ہوتی ہیں کہ عضو خاص میں تناؤ نہ آئے یا برقرار نہ رہے کہ سیکسول انٹرکورس ہو سکے، یا سیکسول انٹرکورس یا ازدواجی عمل سے پہلے یا امیڈیٹلی عمل شروع ہونے پہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. عورتوں میں جو ہے جنسی تحریک نہیں ان میں پیدا ہوتی جس کی وجہ سے وہ جو ہے پانی نہیں آتا عورتوں میں، جو ہے نا لوبریکیشن نہیں ہوتی، درد ہوتا ہے جنسی عمل کے دوران، اور جو عورت ہے وہ اس کو orgasm نہیں اچیو ہوتا. ڈاکٹر صاحب سیکسول پرفارمنس انگزائٹی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ یہ سیکسول پرفارمنس انگزائٹی پہ قابو کرنے کے لیے جو جنرل پیشنٹ کے لیے ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی اس بارے میں اوپنلی بات کریں، اپنی جو فیلنگ ہے، احساسات ہیں جو جنسی عمل کے دوران اس کو خیالات آتے ہیں جو وہ فیل کرتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اس سے جو ہے اس کی سٹریس اور وہ پرفارمنس انگزائٹی میں کمی آتی ہے. نمبر 2 جو مقصد ہے سیکسول انٹیمیسی کا اس کو وہ دوبارہ اپنے دماغ میں ریسٹرکچر کرے. عام طور پہ جنسی عمل کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویجائنل پینیٹریشن کی جائے اور فارغ ہو جائے، اس کی بجائے وہ اپنے گول کو سیکسول پلیئر انٹیمیسی، لو میکنگ پہ اور پلیئر اورینٹیڈ ایکٹیویٹی پہ فوکس کریں. گول کو سیکس کو پلیئر کے طور پہ گول بنائیں، نہ کہ وہ ویجائنل انٹرکورس یا پریگنینسی کے لیے گول اورینٹیڈ وہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بچہ ضروری ہے اس لیے وہ انٹرکورس اس لیے کرتے ہیں کہ بچہ ہو جائے. تو اس طرح جب یہ گولز ریسٹرکچر کر لیں گے تو اس سے بھی پرفارمنس انگزائٹی میں کمی آ جاتی ہے. مائنڈ فولنس اور بریدنگ ایکسرسائزز، ریلیکسیشن ایکسرسائزز، ڈیپ بریدنگ اور اپنے آپ کو باقی ریلیکسیشن میں نماز پڑھنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا، اور کچھ یوگا ایکسرسائزز، واک ایکسرسائز
واچ وغیرہ وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں لائف اسٹائل چینجز آ جاتی ہیں جس میں ایکسرسائز فوڈ کو چینج کرنا وہ ہے. اور اگر میڈیکل ہیلپ کی ضرورت پڑے تو اس میں پھر یہ جو پرفارمنس انگزائٹی ایک بیسک پیتھالوجی ہوتی ہے جو میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن ہے. اس میں سیکس تھراپی کاؤنسلنگ اور سائیکوٹروپک میڈیسن کے استعمال سے قدرتی جنسی سیکسو رسپانس کو بحال کیا جاتا ہے. اور یہ جو جتنے بھی سائیکوجینک جنسی امراض یا کمزوریاں یا نامردی ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے، 100% ٹھیک ہو جاتی ہے اگر مریض پراپر اس کا علاج کرائے اور ڈاکٹر جو علاج کرنے والا ہے اس کی اپنے فیلڈ میں پراپر ٹریننگ ہو، ایکسپیرینس ہو. تو پھر یہ سارے مریض جو ہیں میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن جن کی بیسک پیتھالوجی کا جو ہوتی ہے پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے وہ علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ سیکس تھراپی کاؤنسلنگ اینڈ فارمیکو تھراپی. یہ ادویات جو ہوتی ہیں وہ وقتی طور والی جو طاقت کی ادویات ہیں وہ نہیں ہوتے. وہ یہ جو ادویات ہیں یہ قدرتی جنسی طاقت کو بحال کرنے کے لیے جو میل سیکسو رسپانس سائیکل ہے اس کو نارملائز کرتے ہیں. اور میڈیسن کے ساتھ جو سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ ہے وہ جو سیکسو رسپانس سائیکل کو ڈسٹرب کرنے والے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اور اس طرح یہ دونوں مل کے سیکس تھراپی کاؤنسلنگ اینڈ میڈیسنز پیشنٹ کو جلدی یہ پرفارمنس انگزائٹی اور میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن سے نجات دلاتے ہیں اور مریض الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیکشل پرفارمنس انگزائٹی اریکٹائل ڈسفنکشن جیسا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اریکٹائل ڈسفنکشن ایک سبسیڈری آف سیکسول ڈسفنکشن ہے. میل سیکسول ڈسفنکشن اس میں 4 قسم کی مردانہ کمزوریاں شامل ہیں جس میں اریکٹائل ڈسفنکشن نمبر 1 ہے کہ عضو خاص میں تناؤ نہیں آتا یا برقرار نہیں رہ سکتا تناؤ، جس کی وجہ سے جو میل ہے وہ اپنی بیوی سے عملی زوجیت یا سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ PD5 انہیبیٹرز کے بغیر علاج کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ PDE5 انہیبیٹر یا وقتی مردانہ جنسی طاقت کی جو ادویات ہیں اگر مریض ان کو استعمال کرتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جب بھی وہ جنسی عمل یا وائف کے ساتھ سیکسول انٹیمیسی کے لیے جاتا ہے اس کو یہ ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں. ہمارے ایلوپیتھک سسٹم میں کسی بھی مرض کے علاج کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی بیسک کاز ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ مرض ٹھیک ہو جائے اور جو جسم کے قدرتی فنکشن ہے وہ بحال ہو جائے. یعنی کہ مرض کی کاز کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور جو مریض ہے اس کے قدرتی فنکشن بنے. مثلاً فرض کریں کسی کو چیسٹ انفیکشن ہو گئی، نمونیا ہو گیا، بلغم آنا شروع ہو گئی، جو اس کی کاز ہے بیسیکلی وہ بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ جون سا بھی اس کی قسم ہو، اس کی بہت ساری قسمیں. اب علاج کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی بیسک کاز ہے چیسٹ انفیکشن کی اس کو اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ کرتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ وہ 10 دن یا جتنے بھی 7 دن کی دوائی سے جو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے وہ مرض ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر اگلی وہ اس کو سارا گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے قدرتی صحت کو بحال رکھنا ہے کہ دوبارہ آپ چیسٹ انفیکشن یا ڈاکٹر کے پاس نہ آنا پڑے. اسی طرح یہ ہے کہ ہم یہ جو میل سیکسول ڈسفنکشن MSD جس کو کہتے ہیں یا مردانہ جنسی امراض جس میں نامردی ہر قسم کی کوئی بھی جنسی مسئلہ شامل ہے، اس میں ED اور پریمیچور ایجیکولیشن بہت اہم ہے. اس کے علاج سے ہم قدرتی جنسی طاقت کو بحال کرتے ہیں. سیکس تھراپی کاؤنسلنگ اور میڈیسن جو سائیکوٹروپک میڈیسن ہوتی ہیں قدرتی، یعنی کہ وی نارملائز دا سیکسول رسپانس سائیکل. سیکسول رسپانس سائیکل ایک ٹرم ہے کہ جو اس کا قدرتی جنسی طاقت ہے اس کا جو ایک پورا عمل ہے اس پروسیس کا یا مردانہ پرفارمنس کا وائف سے سیکسول انٹیمیسی کا اس کو بحال کرتے ہیں. اس طرح مریض جو ہے
10 سے 12 ہفتے کے علاج کے بعد مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتا ہے. وقتی طور والی ادویات طاقت کی اس کو استعمال نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اگر یہ وقتی ادویات استعمال کرتے تو جب بھی وائف کے پاس جائے گا وہ ٹیبلٹ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لے گا، اس میں انتظار کرے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈوز مقدار بڑھ جاتی ہے گولی کی، اور پھر یہ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں کچھ عرصے کے بعد، پھر اور زیادہ مشکل پیدا ہوتی ہے کہ اس کو نیچرل فنکشن کو ریسٹور کرے. ڈاکٹر صاحب آپ کے تجربے میں کتنے فیصد مریض بغیر PDE5 انہیبیٹرز کے صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے اگر مریض علاج مکمل کرے، ڈاکٹر کی انسٹرکشن کو فالو کرے، تو میری جو تحقیق ہے اس میں 98% جو پیشنٹس ہیں اگر ان کو جو ایکسکلوژن کرائٹیریا ہے کہ جن کو سائیکیٹرک النس ہو اس کو ٹھیک طرح سے رول آؤٹ کیا جائے اس ٹریٹمنٹ میں، کیونکہ سائیکیٹرک النس کے پیشنٹس میں جو سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ ہے وہ ہم یہ طریقہ علاج ان پہ نہیں اپلائی کر سکتے. تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ میری پہلی تحقیق میں بھی ہے کہ 98% جو میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن کے پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور باقی عمر الحمدللہ کہ ٹھیک رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھ زنی سے نامردی ہوتی ہے جیسی باتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمارے سوسائٹی میں کلچر میں یہ حکیم ہومیوپیتھ یا کچھ کلچرلی مجھ سے نہیں یا ماسٹربیشن کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے نامردی پیدا ہوتی ہے. ماسٹربیشن سے جو منی کا اخراج ہوتا ہے اس منی کو بھی بیسیکلی مردانہ طاقت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ باڈی کے اندر رہے تو وہ طاقت ہے، اور اگر اخراج ہوتا ہے تو کمزوری کرتی ہے. نمبر 2، مشتنی کی وجہ کے بعد یہ اپنے دوستوں سے یا انکوالیفائڈ حکیم یا ہومیوپیتھ سے کہتے ہیں کہ اس سے ہاتھ سے مشتنی کرنے سے یا ماسٹربیشن کرنے سے نفس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جو کہ نامردی کا باعث بن. تیسرے نمبر پہ یہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو گلٹ فیلنگ ہوتی ہے، احساس گناہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو ماسٹربیشن یا مشتنی کو نہ کرنے سے توبہ کرتا ہے. لیکن باڈی چونکہ ایک انٹ بیہیویئر ہے، انڈر باڈی کمپلشن اگین وہ جو ہے دوبارہ جب مشتنی یا ہاتھ سے خود کو فارغ کرتا ہے تو وہی 3 چیزیں کہ منی کے اخراج سے جنسی اور جسمانی کمزوری کا ڈر، ہاتھ سے مشتنی کرنے سے پینس کے پٹھوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے نامردی کا ڈر، اور جو گناہ کا احساس ہے وہ اس میں سیکسول نیوروسس پیدا کرتی ہیں. یہ سیکسول نیوروسس پھر پرفارمنس انگزائٹی اور میل سیکسول ڈسفنکشن، میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن، جس میں اس میں تناؤ نہ آنا، یعنی اریکشن نہ آنا یا ہوشیاری کا برقرار نہ رہنا یا ہوشیاری کم آنا، جس کو ہوشیاری بھی کہتے ہیں، اریکشن بھی کہتے ہیں اور تناؤ بھی کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کہ فارغ جلدی ہو جانا، صورت انزال جس کو کہتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن. تیسرا ہوتا ہے کہ فارغ نہ ہونا، ڈیلیڈ ایجیکولیشن اس کو کہتے ہیں. اور ڈیزائر کی کمی یا نہ ہونا، جنسی عمل کو رغبت نہ کرنا، اس طرح کے بھی ساری مسائل پیدا ہوتے ہیں. مذہبی احساس جرم یا گلٹ کس حد تک جنسی مسائل پیدا کرتا ہے؟ مشتنی چونکہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، مشتنی یا ماسٹربیشن کے بعد مریض کو گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے کہ میں نے ایک مرتبہ گناہ غلطی کر لی، دوبارہ نہیں کروں. لیکن چونکہ یہ انٹ بیہیویئر ہے، اپنی خوراک، ایکسرسائز اور ایج کے مطابق باڈی کی کمپلشن ہوتی ہے، تو دوبارہ پھر چند دن چند ہفتے تک وہ جب ریسٹرین کرنے کے بعد دوبارہ کرتا تو پھر اس کو یہ گناہ کا احساس اور شدت سے پیدا ہو. پھر بار بار اس پروسیس سے اس میں پھر گلٹ فیلنگ اور جو سیکسول نیوروسس پیدا ہوتی ہے، جو کہ پھر سائیکوجینک ED کا باعث بنتا ہے. یہ اس گلٹ فیلنگ کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ منی کے اخراج سے ڈیورنگ ماسٹربیشن مردانہ کمزوری یا نامردی کا ڈر، اور ماسٹربیشن یا مشتنی کرنے سے
عضو خاص یا نفس پینس کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا اور اس کی وجہ سے نامردی ہونے کا ڈر جو ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو گناہ کے احساس کے ساتھ تینوں مل کے سیکسول نیروسس اور پرفارمنس انگزائٹی اور پھر میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن، جس میں جیسے میں نے کہا ای ڈی جس کو نامردی یا کہ عضو خاص یا پینس میں سختی یا تناؤ نہ آنا یا برقرار نہ رہ سکنا کہ وائف سے جنسی عمل مکمل کر سکے، جنسی عمل سے پہلے یا فوراً بعد جنسی انزال ہو جانا، منی کا خارج ہو جانا جس کو پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، جنسی عمل کے دوران منی بالکل خارج نہ ہونا، یا جو ہے کہ جنسی عمل کے لیے رغبت کا نہ ہونا، یہ مردوں میں پرابلم ہوتے ہیں۔ فیمیل میں اسی طرح ان کا اراؤزل، لوبریکیشن، پین ہوتی ہے اور orgasm نہیں ہوتا ہے، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا جنسی مسائل کو چھپانے کی بجائے بروقت تشخیص اور علاج زیادہ بہتر نتائج دیتا ہے؟ جی ہاں، جتنا یہ جنسی مسئلے مسائل کو چھپائیں گے اور پھر وہ انکریز کرتے جاتے ہیں نا کہ جب بھی سیکسول پرفارمنس نہیں ہوتی، اس سے جو ہوتی ہے وہ گلٹ فیلنگ یا شرمندگی ہوتی ہے، سٹریس ہوتی ہے، سٹریس اگین سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن کو بڑھاتی ہے۔ اس طرح یہ ایک ویشیس سرکل چلتا ہے۔ جب سیکسول پرفارمنس نہیں کر سکتا تو اس سے پریشانی، سٹریس پیدا ہوتی ہے اور سٹریس پھر اس کو بڑھاتی ہے میرے سے۔ تو اس طرح یہ ایک ویشیس سرکل میں جو پہلے کم انٹینسٹی کا ہوتا ہے، مردانہ کمزوری جس میں عضو خاص میں ای ڈی یا عضو خاص میں تناؤ نہیں آتا یا انزال جلدی ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا یا خواہش کی کمی ہوتی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بڑھتے جاتے ہیں اگر اس کو بر وقت علاج نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ایریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری میل سائیکوجینکس یا میل سیکسول ڈسفنکشن MSD، جس میں نے کہا کہ براڈر ٹرم ہے، جس میں یہ ای ڈی یا اریکٹائل ڈسفنکشن اس کی ایک سبسیڈری ہے، اس کا ایک ڈیزیز ہے اس میں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنسی عمل کے دوران عضو تناسل یا پینس میں سختی یا تناؤ نہیں آتا، یا اگر تناؤ آ جائے تو یہ برقرار نہیں رہتا۔ کبھی وائف کے جسم میں انٹرکورس کرنے لگتے ہیں یا وجائنا میں پینس کو انٹر کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جو اریکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں وہ انزال یا ایجیکولیشن منی کے اخراج سے ختم ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں بغیر منی کے اخراج کے یہ اریکشن ختم ہو جاتی ہے، تو یا اس کی وجہ سے وہ پھر سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتا، یا یہ ہوتا ہے کہ جسٹ آفٹر پینیٹریشن جو ہے وہ انزال ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مردانہ کمزوری کی عام نفسیاتی اور جسمانی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان جیسے مسلم معاشرے میں جو میل سیکسول ڈسفنکشن یا جس کو مردانہ کمزوری یا نامردی یا مردانہ جنسی کمزوری کہتے ہیں، اس کی وجوہات میں نمبر 1 کہ پاکستان جیسے مسلم معاشرے میں ماسٹربیشن یا مشت زنی کے بعد مردانہ جنسی کمزوری اور گناہ کا جو احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس عمل کے بار بار کرنے سے سیکسول نیروسس پیدا ہوتی ہے جو کہ میل سیکسول ڈسفنکشن یا مردانہ جنسی کمزوری یا نامردی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2، زیادہ اور غلط طریقے سے مشتنی یا ماسٹربیشن سے مردانہ جنسی کمزوری یا نامردی کا جو خوف ہوتا ہے وہ بھی میل سیکسول ڈسفنکشن یا MSD کا باعث بنتا ہے، مردانہ کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ پاس سیکسول پرفارمنس فیلور، ماضی میں کوئی جنسی عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک سائیکلوجیکلی جسم میں اپنا دماغ میں ڈر خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں یہ جنسی عمل اگلی مرتبہ جب کروں گا تو نہیں کر سکوں گا، اور یہ بھی میل سیکسول ڈسفنکشن جس میں سائیکوجینک میل سیکسول ڈسفنکشن کی اہم کہات ہے۔ اپنی بیوی کی طرف سے جنسی کارکردگی کو پرکھنے کا ڈر، یعنی کہ وائف یہ دیکھے گی کہ میں نے کتنا ٹائم لگایا، میری اریکشن کیسی تھی یا میری پرفارمنس ٹیکنیکس کیا تھی،
اس کی وجہ سے بھی جو ہوتی ہے وہ سائیکوجینک میل سیکسول ڈسفنکشن کی یہ خاص بنتی ہے۔ میاں اور بیوی میں جو تعلقات کی کشیدگی ہوتی ہے وہ بھی سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن کی کاز بنتے ہیں۔ میاں بیوی میں آپس میں کمیونیکیشن نہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ایموشنل اور جو انٹلیکچوئل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ نہیں ہونا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات اور جو ہے معاملات کو شیئر نہ کرنا، خاص طور پہ جنسی عمل کے دوران جو ہوتے ہیں فیلنگز ان کو شیئر نہ کرنا، وہ بھی ایک اہم کاز ہے۔ بس عام بھی معاملات میں جو میاں بیوی کے درمیان اگر کمیونیکیشن کی کمی ہو تو وہ بھی کاز بنتی ہے۔ جنسی کارکردگی یا سیکسول پرفارمنس، سیکسول انٹرکورس کے بارے میں جو دوستوں کی طرف سے غلط معلومات ہوتی ہیں کہ جی آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، میرا 1 گھنٹہ ٹائم ہے، میں اتنی مرتبہ ایک رات میں سیکسول انٹرکورس کر لیتا ہوں، یا اس طرح کی بہت سی انریلسٹک جو چیزیں ہیں وہ غلط انفارمیشن دینے سے، پلس جو ٹرپل ایکس موویز دیکھتے ہیں تو حالانکہ اس میں کو وقتی ادویات کا استعمال کر کے پلس کیمرہ ٹرک سے وہ پرفارمنس کو بلایا ہوتا ہے نا، وہ ذہن میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب اس طرح نہیں کر سکتا تو وہ بھی پھر جو ہے سیکسول انریلسز اور سیکسول ڈسفنکشن کی کاز بنتی ہے۔ سٹریس اور انگزائٹی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ میل سیکسول ڈسفنکشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ فزیکل فیکٹرز میں شوگر، بلڈ پریشر، ہارمونز میں کمی یا زیادتی جیسے ہیپوتھائرائڈزم، ٹیسٹوسٹرون کی کمی، وہ بھی جو ہے وہ سیکسول ڈسفنکشن یا میل سیکسول ڈسفنکشن کی کاز بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا نوجوان مردوں کو بھی مردانہ کمزوری کا سامنا ہو سکتا ہے؟ میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن ہے، یہ نوجوانوں میں اس کی پریولنس جو ہے نا وہ میکسیمم ہے۔ میرے کلینک میں جو میں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں پیپر پریزنٹ کیا، اس میں 85% جو لوگ تھے وہ 40 ایئرس کی ایج سے کم تھے، اور ان کو ڈائبٹیز نہیں تھی، اور جو میکسیمم ایج گروپ تھا جس میں وہ 25 سے 35 کے درمیان تھا۔ اس وقت شادی ہوتی ہے یا شادی کے بعد کی جو سیکسول پرفارمنس وہ کرنی ہوتی ہے، تو اس طرح یہ نوجوانوں میں جو سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن یا نفسیاتی جنسی کمزوری یا نامردی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور یہی وہ نامردی یا امپوٹنس یا سیکسول ڈسفنکشن کی قسم ہے، یعنی کہ میل سائیکوجینک سیکسول ڈسفنکشن، جو کہ علاج سے 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مریض بعد میں ٹھیک رہتا ہے، اس کو کوئی وقتی طور پر یا ادویات یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا تھا، بشرطے کہ اس کا علاج سیکس تھراپی، کاؤنسلنگ اور میڈیسن سے جو اس کے سیکسول رسپانس سائیکل کو نارملائز کر دیں، اور پھر سارا ڈاکٹر کی طرف سے اس کو بتایا جائے کہ آپ نے کیسے خود کو ٹھیک رکھنا ہے کہ دوبارہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ آنا پڑے، تو اس طرح پھر ان کی قدرتی جنسی طاقت بحال ہو جاتی ہے اور مریض ٹھیک رہتا ہے۔